حضرت غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مثل مدر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے بہت اجل خلیفہ، فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کسی دعوت میں چلا گیا اور اس دعوت میں مشتبہ لقمہ میرے منہ میں آ گیا، تو آنے سے میری کیفیات ساری کی ساری دب گئی، قبض کی کیفیت طاری ہو گئی۔ کئی دن میں کوشش کرتا رہا مگر کیفیات دوبارہ بحال نہ ہوئی۔ میں اپنے شیخ مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا حضرت اس طرح مشتبہ کھانا کھا لیا اور مجھے بعد میں احساس ہوا میری کیفیات جو ہے وہ دب گئی ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ روزانہ میرے پاس آیا کرو، میں تمہارے اوپر خصوصی توجہ ڈالوں گا۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مشتبہ کھانا کھانے کا وبال یہ تھا کہ میں 40 دن ان کی صحبت میں گیا۔ حضرت ایسی توجہ ڈالتے تھے، ہاتھی پہ ڈالتے تو برداشت نہ کر سکتا، اس کے بعد اس لقمے کی ظلمت میرے سینے سے دور ہوئی۔ 40 دن کے بعد ہم نے کبھی کھانا کھاتے ہوئے دیکھا؟ یہ کھانا آیا کہاں سے ہے؟ حالانکہ یہ فرض ہے، شریعت میں فرض ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے دیکھے یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ فرض ہے بندے۔ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے ٹریش کین، جو چیز ہے اس کے اندر ڈال دو۔ آج ہم نے پیٹ کو ایسا بنا لیا، ادھر کی چیز بھی ڈال دو اور ادھر کی چیز بھی ڈال دو، یہ نہیں سوچتے کہ اگر چیز دوسرے کی ہے پیٹ تو اپنا ہے نا، اور اس کا نقصان تو اپنے کو ہوگا۔ اس لیے کھانے پینے میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس کوئی شخص 40 دن قیام کرے، میرے پاس کوئی شخص 40 دن قیام کرے اور اس قیام میں وہ کھانا میری مرضی کا کھائے۔ 40 دن قیام کرے اور 40 دن میں کھانا میری مرضی کا کھائے۔ اب اگر اس کے سینے میں ولایت کا نور نہ آئے تو میرا نام بدل دے۔ اس کھانے کا انسان کی روحانیت پہ اتنا اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمارے پردادا شیخ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ بہت متقی، بہت اتنا تقویٰ کے حیران، بہت احتیاط فرماتے تھے، بہت زیادہ احتیاط فرماتے تھے، کھانے پینے میں بہت زیادہ احتیاط فرماتے تھے، یہاں تک کہ جب کہیں تبلیغی سفر پر نکلتے تھے تو اپنا کھانے کا سامان اپنے ساتھ رکھتے، کسی کے گھر سے نہیں کھاتے تھے۔ شرط ہوتی تھی کہ میں آپ کے ہاں ٹھہروں گا، کھانا میرا اپنا ہوگا۔ گھی، آٹا، دال، یہ چیز اپنے پاس ہوتی۔ ایک خادم ہوتا تھا، بس وہ پکاتا تھا اور حضرت وہی تھوڑا سا کھانا کھاتے تھے۔ فرماتے تھے میں وقت تب دوں گا جب شرط یہ کہ کھانا میرا اپنا۔ یا اللہ، ان کے خلیفہ تھے حضرت خواجہ عبد المالک، چوک قریشی میں رہتے تھے۔ وہ فرمانے لگے کہ میں ایک دفعہ سفر میں حضرت کے ساتھ، حضرت نے مجھے فرمایا کہ دیکھو تم میرا کھانا پکاتے ہو مگر میں چاہتا ہوں کہ میرے کھانے کو کسی کبیرہ گناہ کرنے والے بندے کا ہاتھ نہ لگے۔ تو میں نے کہا جی بہت اچھا، میں خود کھانا پکاؤں گا۔ کہنے لگے میں کھانا سفر میں پکاتا رہا۔ ایک دن کھانا پکایا اور میں نے دسترخوان حضرت کے سامنے بچھایا، اتنے میں وہ شہر کا جو کوئی کونسلر بڑا تھا وہ حضرت سے دعا کروانے آ گیا۔ تو صاحب خانہ نے اس کی رعایت کی کہ بھئی بہت ذمہ دار بندہ ہے، دور سے چل کے آیا ہے، تو اس نے بھیج دیا حضرت کے پاس، اور وہ حضرت کے پاس آ کر بیٹھا اور اس نے کہا حضرت دعا کر دیں، فلاں کر دیں، تو حضرت نے دعا کر دی۔ اب جب وہ چلا گیا تو کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کے سامنے کھانا رکھا، حضرت نے کہا میں نے تو کھانا نہیں کھانا، میں نے تمہیں کہا ہوا نہیں کہ میرے کھانے کے لیے شرط ہے؟ حضرت کھانا تو میں نے پکایا۔
فرمان لگے نہیں. جب بہت دیر میں سوچتا رہا اور میں نے کہا کہ حضرت میں نے کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا. فرمان لگے جب تم دسترخوان لگا رہے تھے تو کونسلر صاحب بیٹھے تھے, وہ داڑھی منڈے نے میرا کھانا اٹھا کے دسترخوان پہ رکھا تھا. داڑھی منڈے شخص نے میرا کھانا اٹھا کے جو تم نے رکھا ہوا تھا وہ اٹھا کے دسترخوان پہ رکھا, میں اب کھانا نہیں کھاؤں. یا اللہ, ہماری سمجھ سے باہر ہے یہ چیز, لیکن ایسے بھی لوگ دنیا میں گزرے. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایک دن حضرت تشریف لائے تو بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے. حضرت کے ہاں 150, 200, 300 لوگ عمومی طور پر رہا کرتے تھے. بڑے بڑے اکابر, مولانا احمد علی ہر رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابر بھی وہاں جاتے تھے. ایک دفعہ حضرت تشریف لائے اور فرمانے لگے فقیرو, یہ الفاظ کہے فقیرو, پھر خاموش ہو گئے. اب لوگ سارے متوجہ کہ کیا کہتے ہیں, تو تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی آدمی کہ پیٹ میں ہوا, ہاں ایک دن میرے پیٹ میں ہوا بند ہو گئی, نکلتی نہیں تھی, اور اتنی تکلیف کہ میں زمین کے اوپر لوٹ پوٹ ہونے لگ گیا. اتنی تکلیف تھی مجھے تو دن میں تارے نظر آنے لگ گئے, لگتا تھا میری جان ہی نکل جائے, اور میں لوٹ پوٹ ہوتا رہا. اب سارے حیران ہیں کہ یہ کوئی بتانے کی بات ہے جو حضرت صاحب سارے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ پیٹ میں ہوا بند ہو گئی اور نکل نہیں رہی تھی, اور میں لوٹ پوٹ ہو رہا تھا, اور مجھے تکلیف ہو رہی تھی, اور جان نکلنا نظر آ رہا. حیران دیکھ رہے اور حضرت کسی کو کھول رہے, مجھے اتنی تکلیف. اور یہ بات کر کے فرمایا کہ بتاؤ جو بندہ اپنے پیٹ سے گندی ہوا کے نکلنے کا محتاج ہو وہ کوئی بڑا بول سکتا ہے؟ کہتے ساری جماعت حیران. جب یہ کہا کہ جو آدمی اپنے پیٹ سے گندی ہوا کے نکلنے کا محتاج ہو وہ کوئی بڑا بول سکتا ہے, تو سب نے کہا نہیں. فرمانے لگے تو اس لیے میں آج آپ کو تحدیث نعمت کے طور پر یہ سنا رہا ہوں کہ رات مجھے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فضل علی جیسے متبع سنت جماعت تو نے تیار کی ہے من حیث الجماعت دنیا میں موجود نہیں. یہ الفاظ اللہ اکبر کر, یہ تقویٰ تھا. اللہ کے ہاں قبولیت شنا فی الذکر تھے. ایک ایک سنت دیہاتی نوجوان بوڑھوں کو بھی سکھایا کرتے تھے. سنت کا اہتمام اتنا تھا کہ ایک نابینا حافظ صاحب ان کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے. جیسے بہت سارے لوگ آتے ہیں تو خانقاہ میں ٹھہرتے ہیں, مدتوں سے ٹھہرے ہوئے تھے. اب ایک دن جمعہ کا دن تھا, مسجد کے اندر سرکنڈے کی چھت تھی اور بھیڑوں نے وہاں ایک اپنا جگہ بنا لی تھی, اور وہ کبھی اس کو کاٹ دیتی تھی بھیڑ, کبھی اس کو کاٹ دیتی تھی. تکلیف تھی لوگوں کو. لوگوں حافظ صاحب کے ذہن میں خیال آیا کہ آج بھیڑوں کو یہاں سے بھگائے. لوگ انہوں نے ایک لاٹھی لے کے اس کے اوپر کپڑا باندھا اور آگ لگوائی, اور سرکنڈے کی چھت, اور اوپر آگ جو بھیڑوں کو دکھائی تو وہ بھیڑیں تو کیا مرتی, چھت نے آگ پکڑ لی. اس زمانے میں جب 1 روپے کی بڑی قیمت ہوا کرتی تھی, مسجد کی چھت بھی جلی, گھروں کی چھت بھی, اور گھر کے حضرت فرماتے تھے کہ 30-40 ہزار روپے کا نقصان ہوا لوگوں کا. وہ بستی میں پھیل گئی آگ, ایک چھت سے دوسری تیسری. خیر حضرت کو پتہ چلا, آئے لوگ, پتہ کیا یہ کس نے کیا, جی وہ حافظ صاحب. تو حضرت خاموش ہو گئے, پر میں اللہ کو ایسے ہی منظور تھا, مقدر میں ایسا ہی تھا. تیسرا دن ہوا تو ایک آدمی بیٹا ہوا اور وہ مٹھائی لے کے آیا.
حضرت میرے ہاں بیٹا ہوا اور میں خوشی کی وجہ سے ان سب سالکین کے لیے مٹھائی لایا ہوں. تو حضرت نے وہ مٹھائی لوگوں میں بھی تقسیم کی اور اس میں حافظ صاحب کو پوچھا وہ کدھر ہے بھائی، ان کو تو نظر نہیں آ رہے. حضرت نے ان کی مٹھائی اپنی چادر کے کونے میں باندھ لی. اچھا جب ملیں گے تو میں ان کو دوں گا. محبت اتنی، اتنا نقصان پرواہ نہیں. مٹھائی تقسیم کی، ان کا نام لیا، پوچھا وہ کہاں ہے، ان کا جی ابھی تو موجود نہیں ہے. 2 دن 3 دن گزر گئے، اب وہ حافظ صاحب مل نہیں رہے. وہ تو اصل میں آگ لگنے کے بعد وہاں سے قریبی ایک بستی میں جا کے چھپ گئے تھے. اللہ کی شان، ایک بندے نے جا کے حافظ صاحب کو بتایا کہ حافظ صاحب آپ یہاں چھپے ہوئے ہیں اور حضرت صاحب تو 3 دن سے آپ کی مٹھائی اپنی چادر کی کونے میں باندھے پھرتے ہیں. تو حافظ صاحب کو تسلی ہو گئی کہ حضرت صاحب مجھ سے ناراض نہیں ہے. حافظ صاحب واپس آ گئے. حافظ صاحب واپس آ گئے. حضرت نے ان کو مٹھائی دی. وقت گزرتا گیا، 1 2 سال اور گزر گئے، اسی محبت پیار کے ساتھ رہے. ایک پھر جمعہ کا دن تھا. اس دن حافظ صاحب کو کیا خیال آیا کہ داڑھی کے بال کچھ ذرا بڑے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، میں برابر کر لوں. اب وہ نظر ان کی بالکل بند تو نہیں تھی، کچھ تھوڑی تھوڑی تھی، لیکن نابینا کہتے تھے لوگوں. اب وہ خود اپنی داڑھی کو برابر کرنے لگے تو کرتے کرتے داڑھی کو ایک مجھ سے چھوٹا کر بیٹھے. جمعہ کی نماز حضرت نے پڑھائی، حافظ صاحب کو دیکھا تو بلا کے پوچھا صاحب یہ کیا ہوا؟ ان کا جی میں اس کو ذرا ٹھیک کرنے لگا تھا تو بس یہ تھوڑی سی چھوٹی ہو گئی. اسی وقت حضرت نے ان کا بستر ان کے سر پر رکھوایا اور خانقاہ سے ان کی چھٹی کروا دی. اتنا بڑا نقصان، چہرے پہ ملال نہیں. سنت کے بارے میں اگر اونچ نیچ ہوئی تو اسی وقت خانقاہ سے دھکا دیں گے، جاؤ پھر تم آئے کس لیے ہو یہاں. اتنی سنت کی اتباع ہوتی تھی. آپ کے خلیفہ حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ، اللہ رب العزت نے ان کو امام العلماء والصلحاء بنایا. چنانچہ جب ملک تقسیم ہوا تو بہت سارے علماء نے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ پہلے تو آنا جانا تھا، مسئلہ ہوتا تھا تو آپ کی طرف رجوع کر لیتے تھے، اب ملک تقسیم ہو گیا، اب کیا کریں؟ تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے 3 بندوں کے نام دیے کہ یہ پاکستان میں ہیں، جب تمہیں ضرورت ہو ان سے پوچھ لینا، میری ضرورت نہیں پڑے گی. ان میں سے ایک خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ، نام لکھا ان کا. اکثر دارالعلوم دیوبند کے دورے پر جایا کرتے تھے اور ہر سال 2 ہفتے دارالعلوم دیوبند میں رہا کرتے تھے. حضرت صدیقی رحمت اللہ ایک مرتبہ حضرت نے 1 ہفتے بعد جانے کا ارادہ کر لیا. حضرت کو پتہ چلا دارالعلوم کے کہ حضرت 1 ہفتے کے بعد جا رہے ہیں اس مرتبہ، تو حضرت تیاری کر رہے تھے. اتنے میں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ دارالحدیث میں تھے. انہوں نے حدیث کے درس کو موقوف کیا، روکا اور حضرت سے ملنے کے لیے آئے. حضرت سمجھے کہ بس الوداعی ملاقات کے لیے آئے ہیں. پوچھا کہ کیسے تشریف لانا ہوا؟ تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت آپ ہر سال طلباء کو 2 ہفتے دیا کرتے تھے، اس دفعہ 1 ہفتے کے بعد جا رہے ہیں، اگر ہماری کوئی کوتاہی تو معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں. میں نے حدیث کا درس موقوف کر دیا، طلباء کمرے کے دروازے تک بیٹھے ہیں، جب تک 1 ہفتہ اور ایکسٹینڈ نہیں کریں گے ہم دارالحدیث میں نہیں جائیں. حضرت نے 1 ہفتہ اور رہنے کا ارادہ فرمایا، تب حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے آ کے درس شروع فرمایا.